السلام علیکم. ہم قرون اولا میں ان اسباب کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے مسلمانوں نے اتنی بڑی تہذیب قائم کی کہ آج تک دنیا جس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے. جو معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں عطا فرمایا وہ یہ کہ انہوں نے انسانوں کو آزاد کر دیا. He created free men. وہ انسان جو انسانوں کی غلامی میں دبے ہوئے تھے ان کو نکال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی غلامی میں لے آئے. ایک آزاد مرد کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے. اس کی فکر آزاد ہوتی ہے, اس کی سوچ آزاد ہوتی ہے, اس کا ذہن آزاد ہوتا ہے. وہ ایک سجدہ جسے اقبال کہتے ہیں, ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 سجدوں سے انسان کو نکال کر اس ایک اللہ کی غلامی میں لے آئے تو جو نسل پیدا ہوئی, جو وجود پیدا ہوئے کائنات میں, اس سے خوبصورت گیلیکسی, ایک کلیکشن. جو صحابہ کو آپ نے ستاروں سے تشبیہ دی ہے اور یہ فرمایا کہ تم جس کی بھی اتباع کرو گے فلاح پا جاؤ گے. تو یہ ایک واقعی حقیقت ہے کہ آپ جس طرف نگاہ اٹھا کے دیکھیے, چاہے وہ خلفائے راشدین ہوں, چاہے وہ عشرہ مبشرہ ہوں, چاہے وہ بدر کے 313 ہوں, چاہے وہ احد کے 700 ہوں, چاہے وہ بیت رضوان کے 10,000 ہوں, یا خطبہ حجۃ الوداع کے 1.25 لاکھ ہوں, ایک ایک ہیرا اپنی جگہ پر اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا. یہ جو قوم پیدا کی گئی اس میں جرأت بھی تھی, دلیری بھی تھی, شجاعت بھی تھی, روحانیت بھی تھی, اور اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ جذبہ جنون پیدا کر دیا تھا کہ وہ اپنے دین کو پوری کائنات کے کونے کونے تک, چپے چپے تک پہنچانے پر آمادہ بھی تھے. اپنا دل, جگر, جان, عزت, آبرو سب کچھ اللہ اس کے رسول پر قربان کرنے والی قوم. قرون اولیٰ کے اس دور میں انہی لوگوں کی روحانی اساس کی وجہ سے آگے جا کے جو اسلامی قوانین, جو سوشل جسٹس کے رولز, لاز, ریگولیشنز بنائے گئے, جو فقہ تیار کیا گیا, جو قرآن پاک کی تدوین کی گئی, جو قرآن پاک کو دنیا میں پھیلایا گیا, اس کی اساس پر جو معاشرہ قائم کیا گیا, اس نے آگے بڑھ کر وہ تہذیب قائم کی جسے ہم قرون اولیٰ کہتے ہیں. ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج, ایک بہت بڑی سہولت جو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو, اس جماعت کو, اس گروہ کو دی, وہ اس کا جغرافیہ تھا جہاں پر اسلام وجود میں آیا. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو امت وسط بھی کہا ہے, مشرق وسطیٰ کہا جاتا ہے اس علاقے کو, اور مکے کو ام القریٰ بھی کہتے ہیں, تمام شہروں کی, قصبوں کی ماں. جو جیوگرافک لوکیشن ہے جزیرہ نما عرب کی, وہ بذات خود ایک حیرت انگیز جیوگرافک لوکیشن ہے. یعنی جزیرہ نما عرب ہے یہ, ایک طرف اس کا مشرق, دوسری طرف اس کا مغرب, اور اس وقت کی تمام نون دنیا کے درمیان میں یہ واقع ہے. آج کل کے لحاظ سے یہ اتنی گرینڈ اسٹریٹجک جیوگرافک لوکیشن تھی کہ جو کوئی بھی جزیرہ نما عرب کو کنٹرول کرتا وہ اس وقت کی نون دنیا کو کنٹرول کرنے کے قابل ہو جاتا. اسی طرح جو دوسری صلاحیت اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر ان عربوں کو دی تھی, وہ ان کی یہ عادت, وہ ان کا یہ معاشرہ, یہ تمدن کے بنیادی طور پر یہ لوگ کاشتکار نہیں تھے, اپنی زمینوں سے لگ کر جوڑ کر نہیں رہا کرتے تھے, یہ ٹریڈرز تھے, تاجر. اور نسلوں سے, صدیوں سے ان کی فطرت میں سفر کرنا شامل کر دیا گیا تھا. چین سے تجارتی قافلے, فارس سے بحری جہازوں میں بھر کر, یا سلک روٹ پہ تجارتی قافلے آتے جو یمن کی بندرگاہ پر اتارے جاتے, پھر یمن سے تجارتی قافلے چلتے جو مکہ سے ہوتے ہوئے ریڈ سی کے ساتھ ساتھ شام, اور شام سے نکل کر پھر بائزنٹائن امپائر میں اور یورپ کی طرف روانہ ہو جاتے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بچپن میں شام کی طرف کے تجارتی قافلے کیے تھے. خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تجارتی قافلے لے کر حضور خود شام کی طرف جاتے رہے, اور اس طرح وہ تمام علاقوں کے لوگ جو اس جزیرہ نما عرب میں رہتے تھے اس بات سے مانوس تھے کہ دنیا میں جگہ جگہ پھیل کر پہلے تجارت کے لیے اور بعد میں اپنی آئیڈیالوجی کو لے کر پوری دنیا کے کونے کونے میں جا پہنچے. حضرت ابو ایوب انصاری جو مدینے میں حضور کے میزبان, جن کے گھر کے پاس حضور کی اونٹنی آ کے رک گئی تھی, اگر آج آپ دیکھیے کہ وہ کہاں دفن ہے تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ آج کے جدید استنبول شہر کی فصیل کے باہر حضرت ابو ایوب انصاری کا مزار ہے, جو اس وقت قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو پورا کرنے کے لیے کہ لتفتحن القسطنطنیہ فنعم الامیر امیرھا فنعم الجیش ذالک الجیش, قسطنطنیہ لازماً فتح ہو جائے گا, اور جو امیر اس کو فتح کرے گا وہ بھی جنتی ہے, اور جو فوج اس کو کیپچر کرے گی وہ بھی جنتی ہے. اس حدیث شریف کو پورا کرنے کے لیے حضرت ابو ایوب انصاری مسلمان فوجوں کے ساتھ قسطنطنیہ کی فصیل کے باہر پہنچتے ہیں, وہاں شہید ہوتے ہیں اور دفن ہوتے ہیں.